آپ اس وقت صدر تھے. یہ 12 مئی کا جو واقعہ ہے کیوں ہوا, کس وجہ سے ہوا؟ صحیح. اب وہ کیوں ہوا, یہ لوگ خامخواہ میں میرے اوپر بلیم لگاتے ہیں, جبکہ مجھے گراؤنڈ ریالٹیز کا پتا تھا کہ یہ چودھری افتخار صاحب ایئرپورٹ پہ آ گئے اور وہاں جانا چاہ رہے تھے قائد اعظم مدار وزار پہ, جبکہ میں نے بھی ان کو کہلوایا کہ آپ ہیلی کاپٹر میں چلے جائیں, کراؤڈ ہے. بیچ میں ایم کیو ایم کے عورتیں اور بچے بھی سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے وہ کرتے ہیں نہ, یہ سارے وہاں تھے. اور افتخار محمد چودھری کے سپورٹرز جو تھے وہ بھی بلڈنگوں میں تھے. آئی نو دیٹ. ناؤ اب اس ماحول میں کس نے فائرنگ شروع کی, مجھے تو نہیں پتا کس نے فائرنگ شروع کی. جس نے شروعات کی تو وہ تو آرمڈ تھے وہاں لوگ, اور ظاہر ہے یہ ایم کیو ایم والے بھی آرمڈ ہوتے ہیں, لیکن یہ کوئی لڑنے آتے اگر تو بچوں کو اور عورتوں کو نہ لاتے وہاں. تو ان کا انٹینشن تو اس کو بلاک کرنا تھا وہاں, اور یہ بلڈنگوں میں ان کے سپورٹرز بیٹھے ہوئے تھے. تو جھگڑا ہوا, فائرنگ شروع ہوئی, کس نے کی مجھے نہیں معلوم, اور یہ نقصان ہوا. رائٹ. مگر جنرل صاحب میں صرف اگر آپ تو ایم کیو ایم کے اوپر ہمیشہ الزامات پڑتے رہے ہیں. ایم کیو ایم ایک میلائنڈ پارٹی تھی, ابھی بھی ہے. جو بھی ہوتا تھا کراچی میں وہ ایم کیو ایم کے اوپر ڈال دو. جو بتھا کلیکشن ہوتا تھا وہ ایم کیو ایم کراتی تھی, جبکہ میں نے جب انویسٹیگیٹ کیا سب کروا رہے تھے, سب جماعتیں بتھا کلیکشن کر رہی تھی, ایم کیو ایم بھی کر رہی تھی. تو لیکن سارا بلیم کیا ایم کیو ایم. تو یہ ایک ٹینڈنسی تھی کہ ایم کیو ایم ہوں گے. دیکھیں رحمان, پھر آپ کراچی کو شاید کم جانتے ہیں. کراچی میں جتنی بھی فائٹنگ ہو رہی تھی نا, جتنی بھی خون ریزی ہو رہی تھی, وہ اس کو میں کہتا ہوں ایتھنو پولیٹیکل. یعنی وہاں پہلے پٹھان اور مہاجر لڑتے تھے, روزانہ مارتے تھے اپنے آپ کو. اب ان کے پیچھے کون تھا آپ کے, ایم کیو ایم کی تو ہم بات کر لیتے ہیں بڑی آسانی سے, ایم کیو ایم. تو وہ پٹھانوں کے پیچھے کون تھا جی؟ اے این پی تھی. شاہی سید جو آپ کے سینیٹر ہے, یہ ان کا وہاں تھا, یہ کروا رہا تھا. اس کو کنٹرول کرو تو وہ بھی کنٹرول ہوتے ہیں, الطاف حسین کو کنٹرول کرو تو یہ کنٹرول ہوتے ہیں. بعد میں آصف زرداری صاحب آ گئے, لو جی اب لیاری شروع ہو گیا, لیاری گینگ شروع ہو گیا. ادھر 35,000 لائسنس دیے جا رہے ہیں. یہ ذوالفقار مرزا نے خود ٹیلی ویژن پہ کہا ہے. وہ کس سے لڑ رہے ہیں, کون ہے وہ بھی اردو سپیکنگ مہاجروں سے لڑ رہے ہیں. ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کر رہی ہے. تو وہ تو کوئی نہیں کہتا ایم کیو ایم نے مار رہے ہیں, ایم کیو ایم. بھائی دیکھیں ایم کیو ایم کر رہا تھا, بٹ دا پرابلم آف کراچی وہ ایتھنو پولیٹیکل, جس کو ریزالو کرنا ہے ہم نے. مگر ان کو بعد میں, اب چلے یہ واقعہ جب ہوا جنرل صاحب, اس کے بعد بھی آپ ظاہری بات ہے اقتدار میں رہے. اس واقعے کی تحقیقات, کیونکہ یہ بہت سنگین نوعیت کا واقعہ تھا, میرا خیال ہے شہر کی جو پولیٹیکل ہسٹری اسے کہہ لیں, اس میں وائلنٹ ترین جو تھا یہ دن تھا. کیوں نہیں جو ذمہ داران تھے ان کو جو ہے وہ پکڑا جا سکا, ان تک پہنچا جا سکا؟ کیونکہ ابھی تک ہم یہی بات کر رہے ہیں, جو جس طرح میں اور آج آپ بیٹھے بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیوں ہوا, کس کی وجہ سے ہوا یہ واقعہ. نہیں, ہم نے انویسٹیگیشن کی کوشش کی, خیر سنگین تو نہیں تھا. جب بے نظیر قتل ہوئی وہ سنگین تھا بہت. وہاں تو ساری فیکٹریاں جلا دی گئی تھیں, پتہ نہیں تباہی ہو گئی تھی, پورے سندھ میں تباہی ہو گئی تھی. وہ تھا سنگین. یہ کوئی 35-36 جو کچھ بھی مارے گئے, یہ اس برابر کہیں بھی نہیں تھا. لیکن اس کی انویسٹیگیشن کی, ناؤ اٹ اینڈڈ. بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ڈیڈ اینڈ میں اینڈ ہوتی ہیں. یہ ٹیررسٹ اٹیکس جو پاکستان میں ہیں, ان کے کئی لوگ نہیں بچ جاتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا. تو یہ کیوں نہیں پتا ہوتا؟ کیونکہ ڈیڈ اینڈ پہ پہنچ جاتے ہیں, لنک نہیں ملتے. تو اس لیے اب اس کے کس نے فائر شروع کروایا, لنک نہیں مل رہا ہے. بہت سے لوگ ہیں بلڈنگوں میں آرمڈ ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم والے سڑکوں پہ بیٹھے ہیں. ہو اسٹارٹڈ, کس نے یہ شروع کیا؟ اور یہ ایتھنو پولیٹیکل از ویری ویری امپورٹنٹ. دیکھیں اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. یہ ہیئر سڑکوں پہ بیٹھے ہیں, یہ اردو سپیکنگ مہاجر ہیں, ان کو مارنا ہے. وہ پٹھان بھی انہیں مارنا چاہتا ہے, وہ بلوچ اور سندھی بھی انہیں مارنا چاہتے ہیں, اور یہ پھر لڑتے ہیں ان سے, یہ سٹینڈ لیتے ہیں.